رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے درس میں روزوں سے متعلق چند شرعی احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اس میں جو آیت کریمہ جس کی روشنی میں ہم چند مسائل سمجھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 184، جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی وہ کون سی صورتیں ہیں انسانی زندگی کی جس میں وہ روزہ نہ رکھے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے۔ اب جو روزہ اس نے چھوڑ دینا ہے تو وہ چھوڑ دینے کے بعد قضا کرنی ہے یا اس سے آگے کوئی اور فدیہ کا حکم ہے، اس بارے میں 184 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا ایام معدودات، ماہ رمضان کے جتنے بھی دن ہیں وہ مخصوص دن ہیں، 29 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں، وہ مخصوص ہیں، یعنی جتنے دنوں کا رمضان شریف کا چاند ہوگا اتنے دن کے روزے مسلمانوں کے لیے فرض ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جو تندرست آدمی ہے اس کے لیے تمام روزے فرض ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جو چند ایک چیزیں ہیں جس کا آگے تذکرہ کیا وہ والی مجبوریاں نہ ہوں تو ہر مسلمان پہ جو عاقل بالغ ہے اس پہ فرض ہیں، اور بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی انسان اگر چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ بغیر کسی عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا اور اگلی ساری زندگی اس نے نفلی روزے رکھے یا اس روزے کی قضا میں اس نے روزے رکھے تو اس کو وہ والے رمضان شریف کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت کا ثواب اور جو قبولیت ماہ رمضان میں رکھی ہے وہ اس کے بعد جا کے وہ والی قبولیت اور وہ مقام اور مرتبہ اس روزے کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شرعی طور پہ عذر بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، یا میں نے اپنی خواہش سے ہی روزہ چھوڑ دیا۔ اور آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اب عذر بتایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے۔ یہ دو عذر بتائے کہ جو مریض ہو، بیمار ہو یا وہ مسافر ہو، وہ کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر، ماہ رمضان گزر جائے، پھر جتنے دن بیماری کی حالت میں گزرے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا یا سفر کی حالت میں رہا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ بعد میں اتنے ہی دنوں کی دوسرے دنوں میں قضا کرے گا، یعنی کفارہ نہیں ہے اس پہ، اور یہ شرعی طور پہ گناہ گار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے روزہ نہیں چھوڑا، وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھا، یا اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں تھا۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب تھوڑی تفصیل کے ساتھ اسی چیز کو ہم دیکھ لیں کہ کون سی بیماری کس وقت معتبر ہوتی ہے کہ آپ اس میں روزہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آ جائیں گے کہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔
چند ایک صورتیں ہوتی ہیں بیماری کی. پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی ہے تندرست لیکن روزہ رکھے گا تو سارا دن جو اس نے کوئی بھی چیز کھائے پیے بغیر وقت گزارنا ہے، تو اس میں اندیشہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا. مطلب پیچھے اس نے بیماری کاٹی ہوتی ہے، علاج معالجے کے بعد اب وہ تندرست ہو چکا ہے. یا ایک آدمی ویسے اپنی صحت کے لحاظ سے بیچارہ ماڑا جیا ہے تندرست، لیکن اگر وہ سارا دن کچھ کھائے گا نہ پیے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا. ایک صورت یہ ہوتی ہے بیماری کی کہ وہ ہے تندرست لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیمار ہے، اس کی میڈیسن چل رہی ہے، لیکن روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے میڈیسن اسے پھر نہیں استعمال کر سکے گا. یہ دوائی جو چھوڑے گا اس کی وجہ سے یا تو وہ مزید اور زیادہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی بیماری بہت دیر تک پھر صحت یاب ہونے میں اسے وقت چاہیے، لمبی بیماری ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ اس کی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ سابقہ زندگی میں اس کا پہلے سے تجربہ ہو، یہی بیماری تھی، یہی دوائی اس نے چھوڑی تھی جس کی وجہ سے دوبارہ اسے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک علاج کروا کے وہ ریکوری کی طرف جانا پڑا. تو ذاتی تجربہ جب بندے کا ہو تو اس بنیاد پہ اس بیماری کو حقیقت میں بیماری شمار کیا جائے گا. ایک چیز. یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کا جو کوئی ماہر ڈاکٹر ہو وہ آپ کو یقینی طور پہ، ایک ہوتا ہے نا کہ یار تو نہ کریں تے چنگا ہے تیرے واسطے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے جو اسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، وہ 50-50 پہ آ کے بات کرتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ یقینی حد تک تو اب کوئی فیصلہ نہیں ہے نا، تو پھر اس صورت میں روزہ رکھ لیا جائے. اگر تو روزہ پورا ہو جاتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو اب یہ ہے کہ روزہ توڑ دیں، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. بعد والے دنوں میں جب بھی ممکن ہو تو آدمی اس روزے کی قضا کر لے. یعنی بیماری کوئی بھی ہو، میں عرض کر رہا ہوں کہ دو صورتیں ہیں جس کے ساتھ آپ یہ کلیئر کریں گے کہ آیا کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں. پہلی صورت ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ اسی بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ یقینی حد تک جب بتا دے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، وہ میڈیسن چھوڑنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں گے، یا بیماری بہت لمبی ہو جائے گی، یا ہلاکت کا یقین ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑ دیا جائے گا. تو قرآن عزیز نے اس بیمار آدمی کی بات کی ہے. اچھا، اسی چلیں لگے دوستوں ایک اور بھی چیز میں عرض کر دوں کہ آدمی بالکل صحت یاب ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اب دن کے وقت میں اسے کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ اب اسے دوا کی ضرورت ہے. تو اس میں یاد رکھیں کہ محض جیسے چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خون نکل آیا، مرہم پٹی وغیرہ کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ انجیکشن لگاتے ہیں جی، جو چوٹ لگ جاتی ہے کسی کو، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ہاں جی، ٹیٹنس کا، ہاں جی، وہ انجیکشن لگاتے ہیں، اس انجیکشن لگانے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرہم پٹی کرنا، انجیکشن لگانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کھانے میں اور دوا پینے میں جو استعمال میں چیز آ جائے گی وہ اب کیا ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اور اس کی وجہ سے نہ تو آدمی گناہ گار ہے نہ اس پہ کوئی کفارہ ہے. بعد والے دنوں میں جیسے قرآن نے بیان کیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ماہ رمضان مکمل ہو جائے، بعد والے دنوں میں جب تمہارے لیے آسانی ہو اسی روزے کی قضا کر لو. ایک تو یہ بیمار کا معاملہ ہوا. اب دوسرا اس کے ساتھ بیان کیا او علی سفرن، یا آدمی مسافر ہو، سفر پہ ہو. اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بندے نے پلان کیا ہوا ہے کہ آج کے دن میں اس نے سفر کرنا ہے، تو محض اس پلان کی وجہ سے
جب کہ وہ سحری کے وقت اپنے گھر میں ہے، اطمینان کی حالت میں ہے، تو پلان یہ ہے کہ دن کے کسی وقت میں اس نے سفر کرنا ہے، تو اس اپنی نیت یا اس ارادے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی چھوڑ دے، روزے کی نیت ہی نہ کرے، روزہ رکھ لیں اور جس طرح معمول کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ پلان کینسل کرنا پڑ جائے، یا بندہ اپنا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اپنی کوئی مجبوری بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہو گیا، تو اس لیے روزہ رکھ لیا جائے گا۔ اگر پلان ٹھیک ہے، اس میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، پھر سفر کی مشقت دیکھ لی جائے گی۔ اگر سفر اتنا زیادہ مشقت والا ہے کہ بس لازمی ہے کہ اس بندے سے برداشت نہیں ہوگی، اب تو سفر ویسے رہے نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو وہ جب مشقت کا وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ بہت مشقت ہے، اسے لازمی طور پہ کچھ کھانے پینے کی حاجت ہے، یعنی پیدل چلنا پڑ گیا یا موٹر سائیکل کا سفر ہے، مسلسل وہ ہوا کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے اب وہ برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن سفر بھی ضروری ہے، اس صورت میں وہ روزہ جہاں بھی اس کے لیے مشقت کا وقت آئے گا وہ روزہ توڑ دے۔ اس توڑنے کی وجہ سے نہ تو وہ گناہ گار ہے، نہ اس پہ کوئی کفارہ ہے، کیونکہ قرآن نے اسے اجازت دے دی ہے، اس کے لیے مجبوری ہے۔ اب سفر کتنا ہے یہ یاد رکھیں کہ 98 کلومیٹر یہ مسافت ہے۔ جب بندے نے اتنا سفر کرنا ہو تو پھر وہ شرعی طور پہ مسافر بنے گا، اور یہ سفر کا آغاز ہوگا کہ جس یونین کونسل میں یا بلدیہ ایک اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس بلدیہ میں یا یونین کونسل میں آپ رہتے ہیں وہاں سے جب آپ نکل جائیں گے، باہر نکل جائیں گے، تو آپ کے سفر کا آغاز وہاں سے شروع ہو جائے گا، اور 98 کلومیٹر کراس کر کے آپ جس وقت چلے جائیں گے یا اتنا ہی ارادہ ہو تو پھر بندہ گھر سے نکلتا ہے، اپنی یونین کونسل سے جیسے ہی نکلا وہ تبھی سے وہ مسافر ہو جائے گا، لیکن بشرطے کہ اس نے جو سفر کرنا ہے کلومیٹر کے حساب سے دیکھے تو وہ 98 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہو اس صورت میں۔ اور پھر یہ جہاں پہ پہنچنا ہے اس نے وہاں پہ وہ پہنچ چکا ہے، اب دیکھیں وہ مشقت والا مسلسل اس کی ورکنگ کا وہاں پہ وقت گزرنا ہے، یا وہ حالت من میں ہے، جیسے چلے جاتے ہیں یار دوست کے ہاں چلے جاتے ہیں، یا لوگ یہاں سے حج عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی مشقت خاص نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو یہ ہے کہ اگرچہ وہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ بھی دیں جتنے دن وہ سفر کی حالت میں ہیں، انہیں اجازت ہے، لیکن آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں دونوں صورتیں آ گئیں کہ روزہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اگر اس کے لیے پرامن راستہ ہے اور کوئی مشقت بھی نہیں ہے، وہ حالت امن میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تندرستی کی حالت میں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ ماہ رمضان کی عبادت اس کا صحیح اجر و ثواب یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ہو جائے۔ اور اب درمیان میں جو حصہ رہ گیا ہمارا، اس میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جس بندے کو بالکل ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بالکل طاقت نہیں ہے، مطلب اپنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ وہ سال کے کسی بھی حصے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ اپنی عمر کی وجہ سے عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اب اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے، یعنی فدیہ کی رقم ہے، کھانا ہے، وہ کسی مسکین کو دے گا۔ آسانی کے لیے میں عرض کر دوں کہ فطرانے کی جتنی مقدار بنتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرانے کی مقدار کسی بھی ایسے بندے کو جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اس بندے کو جس کو فطرانہ اور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، روزے کا فدیہ اسی بندے کو دے دیا جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کا ثواب اللہ اس بیمار آدمی کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا، بس جسم کی صورتحال ہی ایسی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات صرف میں یہ عرض کر دوں، سب سے پہلے تو ہوتا ہے روزہ، اس کے بعد ہوتا ہے روزے کی قضا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر فدیہ۔ تندرست آدمی ہے روزہ رکھے گا، نہیں رکھ سکا بعد میں بھی رکھے گا تو قضا کرنی پڑے گی۔
بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، ماہ رمضان میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ براہ راست اس فیصلے پہ چلا جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکا تو فدیہ دے دے۔ فدیہ اس بندے کے لیے ہے جو سال کے کسی دن بھی روزہ رکھنے کی جس میں ہمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب تو چلیں ٹھنڈے دن ہے نا، گرمیوں میں روزے ہوں، اب بیمار کے لیے یا بوڑھے آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں سے روزے ہوتے، دن ٹھنڈا ہوتا ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، تو وہ بندہ رکھ سکتا تھا۔ تو وہ بندہ بھی جو دائمی بیمار ہے یا وہ بڑھاپے میں آ چکا ہے تو وہ فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان میں اگر روزے نہیں رکھ سکا، سال کے جس حصے میں بھی رکھ سکتا ہے وہ ان کی قضا ہی کرے گا۔ سال کے کسی بھی دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فطرانے کی مقدار اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ایک آدمی جو بالکل اس کو بتایا جا چکا ہے کہ بیمار آدمی ہے، سال کے کسی بھی دن یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بوڑھا آدمی، لیکن اللہ نے مہربانی کی 5-7 سالوں کے بعد جا کے اس کے اندر ہمت آ گئی، تندرستی آ گئی، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ پہلے فدیہ بھی ادا کر چکا ہے لیکن جتنے روزے اس نے چھوڑے تھے دوبارہ ان کی قضا کرنی شروع کر دے، کیونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، ادا نہیں کر سکا تو قضا کرے گا، قضا بھی نہیں کر سکا اب اس کے لیے فدیے کی جو بات آتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں اس آیت کے ضمن میں عرض کی۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ بات یہی ہے کہ جو بندہ فدیہ دے گا تو وہ ایک فطرانے کی مقدار فدیہ دے دے۔ اب ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک فطرانے کی مقدار سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر اب ہمارے گھروں میں اگر چکی کا آٹا استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کم از کم فطرانہ 330 روپے ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ کا یا پیکیجز کا آٹا استعمال کرتے ہیں اس کا حساب لگائیں تو 270 روپے بنتا ہے۔ اب ایک بندہ 270 روپے یا 330 روپے دینے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے نہیں یار میں 500 دینا چاہتا ہوں، تو اب ارشاد فرمایا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ تمہارے اس بندے کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم کوشش کرو رکھ سکو تو فرمایا کہ رکھو، پھر ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کیوں؟ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ آخری مسئلہ اسی کے ضمن میں عرض کر دوں کہ جو آدمی بیمار ہے نا، تو ایک تو ہے کہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، وہ اس بات کو قبول کر لے کہ میں بیمار ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ بھی ہو جائے اور ساتھ میں دوا بھی چلتی رہے، جیسے انہیلر کا استعمال ہوتا ہے، پھیپھڑے جب سکڑ جاتی ہیں بندہ کہتا ہے یار اللہ نے نہیں پتا میں بیمار ہوں، وہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور روزہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بندہ کہ یار اللہ نہیں پتا میں بیمار ہوں، لہٰذا روزہ بھی ہو گیا ساتھ میں دوائی بھی استعمال ہوتی رہی۔ تو شرعی احکامات کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ ایکچوئل بیمار ہے تو اللہ نے اس کے لیے رخصت دے دی ہے، اتنی رخصت کافی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بھی نہیں ہے اور اس کے پکڑ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اگر کسی عذر میں ہے آدمی، اسے واقعتاً دمے کی، سانس کی بیماری ہے، انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، وہ چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ ہلکے ہلکے وہ جاتے ہیں اس کے حلق میں، پھیپھڑوں میں جاتی ہیں، نالیاں کھل جاتی ہیں، سانس بحال ہو جاتی ہے، اور حلق سے چیز اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بندے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک۔ اور آخری بات یہ کہ ان ساری صورتوں میں جب وہ روزہ نہیں رکھتا، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلے عام اسے اجازت ہے کہ وہ کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے، وہ تشبہ بالصائمین اختیار کرے گا۔ یعنی روزہ دار اپنا سارا دن جس طرح گزارتا ہے، یہ والے بیماری والا، بڑھاپے والا آدمی بھی اپنا سارا دن دوسروں کے سامنے اسی حالت میں گزارے گا، کوئی بندہ بھی اسے دیکھے تو یوں لگے جیسے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ روزے والا روزہ رکھ کے ثواب حاصل کرے گا، اور یہ بندہ جو کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، یہ ان جیسی مشابہت اختیار کرے۔
تو اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.